جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت آسماں کے دروازے کھول دیتا ہے اور شیاطین کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے کہ اس کو جکڑ کر جو ہے نا وہ سمندر میں رکھا جاتا ہے۔ اس سے پاک میں ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان میں جس طرح خون گردش کرتا ہے نا اس طرح وہ گردش کرتا ہے۔ جو شخص گناہ کر رہا ہے وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پا رہا۔ ان کو بھی کہا کہ رمضان کے پہلے عشرے میں آپ پھل کو نہ خریدیں۔ السلام علیکم ناظرین، اللہ عز و جل کا کروڑہا شکر ہے کہ اس نے ہمیں یہ اتنی بڑی نعمت، ایک ٹریمینڈس گفٹ جو کہ رمضان کی شکل میں ہمیں عطا کیا کہ جس کی ہر گھڑی رحمت بڑی ہے۔ بے شک کہ اس میں اگر آپ نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سمندر دریاؤں کے اندر جو مچھلیاں ہیں وہ روزہ دار کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان، انسان اور شیطان۔ تو آج کے ہمارے گیسٹ ہیں مذہبی اسکالر علامہ عاقب سکندر۔ ان سے ہم جانیں گے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ شیاطین کو رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے، تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے، اسی موضوع پہ گفتگو ہوگی۔ تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علامہ صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ سنائیں جواد بھائی کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، لیکن دل افسردہ ہے۔ جی بالکل۔ اصل میں آپ نے وہ سنا ہے نا کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مقدس مہینے میں ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر اپنی فیملی کے ساتھ سحری اور افطاری کر رہے ہیں، اور دوسری طرف جو ہے جب مسلمان فلسطین کی طرف دیکھتے ہیں تو وہ فلسطین میں جو صبح کو شاید باپ سر پر ہوتا ہے لیکن دوپہر کو باپ سر پہ نہیں ہوتا۔ اللہ بچے بیچارے جو ہے نا وہ بلبلا رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، ان کو چپ کرانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ جب یہ چیزیں ذہن میں آتی ہیں تو پھر انسان جو مسلمان ہے تو پھر اس کے دل پہ جو کیفیت گزرتی ہے، اللہ پاک جو ہے اس رمضان کے صدقے آپ بھی دعا کیجئے ناظرین کہ اللہ پاک اس رمضان کے صدقے اور اس رمضان میں جو ہم نے عبادت کرنی ہے اس عبادت کے صدقے فلسطین کی غیب سے مدد فرمائے۔ آمین۔ دعا کرتے ہیں رب کائنات، اے مالک و مولا، اے بدر میں 313 کی مدد کرنے والے فلسطین کی غیب سے مدد فرما اور ہمارے حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرمائے۔ تو ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان، انسان اور شیطان۔ تو ہمارے ساتھ ہمارے مذہبی اسکالر ہیں علامہ عاقب سکندر صاحب۔ ان سے ہم جانتے ہیں کہ شیاطین کو رمضان میں جکڑ دیا جاتا ہے، اس میں کیا حقیقت ہے، کیا اس کا قرآن و حدیث سے کوئی پروف ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں وہ کیا فرماتے ہیں؟ جواد بھائی اس میں یہ ہے کہ حدیث پاک ہے مسلم شریف کی، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ رب العزت آسماں کے دروازے کھول دیتا ہے اور جنت کے بھی دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جو ہے وہ زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اب یہ حدیث پاک ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں ہو سکتا، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان میں جو ہے وہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یعنی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے اور شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جی ایسے ہی ہے۔ تو ادھر سے سوال پیدا ہوتا ہے کہ چلے زنجیروں کے ساتھ تو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن رکھا کدھر جاتا ہے؟ اصل میں جب حدیث پاک آ گئی کہ شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، لیکن پھر وہ انسان کا نفس ہے نا کہ پھر رکھا کہاں جاتا ہے، وہ سوال ذہن میں آتا ہے۔ جی جی۔ تو یہ اصل میں اس کی جو حدیث کی تفسیر میں لکھا ہے نا وہ یہ لکھا کہ اس کو جکڑ کر جو ہے نا وہ سمندر میں رکھا جاتا ہے۔ تفسیر میں بعض جگہ پہ لکھا ہے جہاں سمندر کے جو جزیرے ہوتے ہیں اس میں اس کو جکڑ کر رکھا جاتا ہے، اور وہ سمندر میں کس جگہ پہ رکھا جاتا ہے یہ اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ جی، تو اب ایک اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ شیطان کیا ایک ہی ہے یا شیطان بہت سارے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں اتنے انسان ہیں، کتنے انسان ہیں اس دنیا میں، تو ان سب کو کیا بہکانے والا ایک ہی شیطان ہے یا اس کے علاوہ اور بھی شیطان ہیں؟ اور رمضان کا مہینہ ہے، لوگ اسی طرح گناہوں میں مصروف رہتے ہیں۔ شروع میں ہوتا ہے کہ جذبہ ایمانی جاگتا ہے، سب جو ہے وہ ٹوپیاں لے کے وائٹ کپڑے پہن کے مسجدوں میں تسبیحاں پکڑ کے نکل جاتے ہیں۔ کہنا تو نہیں چاہیے لیکن بڑے لوگ کہتے ہیں جی 1 ماہ کے مسلمان آ گئے، لیکن یہ غلط جملہ ہے۔
اب یہ ہے کہ پھر بھی شیطان لوگوں کے اندر نظر آتا ہے کہ وہ شیطانی کام کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں یہ ایک حدیث پاک میں ہے کہ شیطان جو ہے نا وہ انسان میں جس طرح خون گردش کرتا ہے نا، اس طرح وہ گردش کرتا ہے انسان کے خون میں، کہ وہ اس کو گناہ میں ابھارنے کی کوشش کرتا ہے، یعنی اس قدر سپیڈ سے وہ انسان کو گناہ میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو شیطان جو ہے وہ رمضان میں جو ہے وہ جکڑا ہوا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ شیطان سے بڑا بھی انسان کے اندر ہے کہ نفس، انسان کا جو نفس ہے وہ انسان کو کنٹرول کرنا ہوگا، کہ رمضان کے اندر جو ہے شیطان تو قید ہے لیکن جو اس کا نفس ہے وہ تو آزاد ہے۔ اب رمضان کے اندر جو شخص گناہ کر رہا ہے وہ اپنے نفس پر قابو نہیں پا رہا۔ اچھا، یعنی یہ معاملات ہیں کہ ایک تو بیرونی طاقتیں جو باہر سے حملہ کرتی ہیں وہ لگا لے شیطان ہے، جی، اور ایک غدار اپنے اندر بھی بیٹھا ہوتا ہے کہ جو وہ اندر سے حملہ کرتا ہے، تو وہ ہمارا نفس ہے، وہ ہمارا نفس ہے۔ اچھا، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہماری عادت بن چکی ہوتی ہے، جیسے بات بات پہ گالی نکال دینا یا پھر فلمیں ڈرامے دیکھنا، تو یہ دیکھنے کی ایک عادت بن چکی ہوتی ہے۔ رمضان میں شیطان جو ہے وہ تو قید ہے لیکن اپنی عادت کی وجہ سے ہم اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ اچھا، ہماری عادتیں اتنی خراب ہو چکی ہیں۔ ایسے ہی ہے، اللہ اکبر، مسلمانوں کا زوال آیا بڑا ہے۔ ایسے ہی اللہ پاک ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ تو علامہ صاحب ایک اور سوال بنتا ہے، قرآن میں فرمایا گیا کہ جیسے ابلیس کو جب جنت سے نکالا گیا، اس نے اللہ کے حکم کو بجا نہیں لایا اور حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا، تو اس کے بعد اسے قیامت تک کی مہلت دے دی گئی کہ اس سے پہلے اسے کچھ بھی نہیں پوچھا جائے گا، قیامت تک کہ اسے مہلت دے دی، چھوڑ دیا، اور اس نے کہا کہ میں انسانوں کو بہکاؤں گا، اور اللہ نے فرمایا وہ جب توبہ کریں گے میں انہیں معاف فرما دوں گا۔ تو اب مہلت تو اسے قیامت تک ہی مل گئی ہے، لیکن یہ سال بعد اسے شیطان کو زنجیروں کے ساتھ کیوں جکڑ دیا جاتا ہے؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ ویری گڈ کوسچن۔ اصل میں یہ ہے کہ آپ ذرا قرآن پاک کی آیت پہ غور کریں کہ اللہ رب العزت نے اسے قیامت تک کی زندگی کی مہلت دی ہے۔ اب رمضان میں وہ فوت تو نہیں ہو جاتا، رمضان میں اسے قید کر لیا جاتا ہے۔ اس نے کہا اے مالک و مولا مجھے قیامت تک کی مہلت دے کہ میں دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا، نیچے سے بھی آؤں گا، میں انسان کو بہکاؤں گا۔ تو اس نے مہلت لی تھی، اب جو ہے اس کو مہلت تو قیامت تک کی ہے، لیکن رمضان کے اندر جو ہے اس کو مارا نہیں جاتا، اس کو صرف قید کیا جاتا ہے تاکہ وہ انسانوں کو بہکا نہ سکے۔ اس میں اس کی ایک میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہیں پہ کہ اللہ رب العزت نے شیطان کو قید کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ رمضان میں میرے بندے صرف میری ہی عبادت کریں۔ سبحان اللہ، کہ کیا اللہ رب العزت کو اپنے بندوں سے پیار ہے کہ یہ میرے بندے صرف میری ہی عبادت کرے، ان کو بہکانے والا ہے اس کو بھی میں قید کر دیتا ہوں۔ بے شک، یعنی کہ رمضان کے مہینے میں اللہ عز و جل بندوں کو بلا رہا ہے مساجد میں آؤ اور عبادت کرو اور بخشش لے کے چلے جاؤ۔ بے شک، لیکن پھر کتنا رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے، پھر بھی ہم نکمے گناہگار اور آج بھی انہی معاملات میں گھسے ہوئے ہیں اور انہی معاملات میں لگے ہوئے ہیں اور دین اسلام سے دور ہیں۔ بے شک ایسے ہی۔ تو ہمارا ٹاپک آپ کو پتہ ہے کہ آج کا شیطان، انسان اور رمضان ہے جی۔ تو اب بات یہ آتی ہے کہ چلیں شیاطین کو تو جکڑ دیا، ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس دو چیزیں بچتی ہیں، ایک رمضان اور ایک انسان۔ جی، اب انسان مسلمان جو ہے اسے کس طرح سے رمضان کو گزارنا چاہیے؟ دیکھا یہ کیا ہے کہ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں رمضان کا مہینہ آتا ہے، ہمیں تو چیزوں کے پرائز لو کرنے چاہیے، جی جی، یعنی کہ پہلے اگر ہم جو ہے کوئی فروٹ اگر 200 روپے کلو بکتا ہے تو رمضان میں 100 روپے کلو ہو جائے، لیکن ہم وہ 200 والے کو اٹھا کے 1200 پہ لے جاتے ہیں، ایسے ہی ہے۔ اور ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ ہماری عید ٹھیک ٹھاک لگے، چاہے کسی مسلمان کے گھر میں کوئی فروٹ جاتا ہے کہ نہیں جاتا، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ تو کیا ہماری عوام کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے کہ ہمیں کیسے رمضان کو گزارنا چاہیے؟ شیطان کو تو جکڑ دیا۔ میں تو سب سے پہلے اپنے ناظرین کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں رمضان کا مہینہ آتا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ فروٹس مہنگے ہو جاتے ہیں، اور یہ جو غریب غرباء ہیں، جو مزدور ہے، وہ تو اب دیکھیں نا، کیلا ہے وہ رمضان سے ایک دن پہلے 100 روپے درجن، اور رمضان والے دن جو ہے وہ 250-300 روپے درجن۔ اچھا، وہ 250-300 والا بھی وہ اتنا ہوتا ہے کہ 50 کا عام دنوں میں؟ ہاں ایسا ہی ہے۔ تو اصل میں یہ کہ میں ناظرین کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کے پہلے عشرے میں، یہ ایک مخلصانہ مشورہ بھی ہے، میں خود سوچ رہا تھا
کہ اپنے جتنے بھی میرے دوست ہیں میں نے ان کو بھی کہا کہ رمضان کے پہلے عشرے میں آپ پھل کو نہ خریدیں، کھجور کے ساتھ کر لیں، گھر میں آپ جو ہے کچھ اور چیزیں بنا لیں، پہلے عشرے میں آپ پھل کو نہ خریدیں، یقین مانیں یہ پھل اس سے بھی سستا بکے گا۔ اچھا، اصل میں یہ جو لوگ ایک انسان کے اندر لالچ ہے نا، اب دیکھیں رمضان کا مہینہ آ گیا، اس نے رمضان کی برکتوں کو نہیں دیکھا، وہ رمضان کے بعد ملنے والی عید جو رمضان کی خوشی میں ملنی ہے اس کے لیے پیسے اکٹھے کرا کہ میری عید اچھی بن جائے، میں اپنے کپڑوں بچوں کے کپڑے اچھے لے آؤں، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ رمضان کے اندر جو ہے ایک نیکی کو بڑھا کر 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ بے شک، اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو رمضان کے پہلے سودا خریدتے ہیں اور رمضان میں وہ سستا کر کے بیچتے ہیں، ایسے بھی اللہ کے نیک لوگ ہیں، بے شک بے شک، ان کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے جو نیک لوگ ہیں، ورنہ تو ہم گناہ گاروں کی وجہ سے اللہ پاک عذاب ہی آ جاتا ہے، پہلی امتوں میں آ سکتا ایسے ہی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو ہے، اور دوسری بات میں ان سے گزارش کرتا ہوں دکاندار حضرات سے کہ آپ تھوڑا سا اپنا غور و فکر کریں، ہم چند دنوں کے مہمان اس دنیا میں، اور پھر ہم نے اپنی آرام گاہ کی طرف چلے جانا ہے، اور پھر وہاں پہ جا کر ہم نے نہ جانے کتنے ہزاروں سال اس قبر میں رہنا ہے، تو اس قبر کی فکر کریں کہ ہم جو 100 روپے کی چیز ہے وہ 150 روپے میں کیوں بیچ رہے ہیں۔ ہمیں تو چاہیے کہ رمضان میں 100 کی چیز لے کر 100 میں بیچیں، پورا سال کماتے ہیں، ایک مہینہ ہم نہ بھی کمائیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ بے شک ایسی بات، حالانکہ قرآن پاک میں بھی حدیث پاک میں بھی ہے نا کہ رمضان میں رزق کو بڑھا دیا جاتا ہے، تو اللہ کے یہ کلام پر، حضور کے فرمان پر ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ بے شک بے شک، اس کے برعکس ہم کیا کرتے ہیں کہ 100 کی چیز بڑھا کر 250 کی کر دی، تو اس طرح تو پھر رزق میں اضافہ نہیں ہوگا نا، کسی کو نقصان ایسے پہنچا کے۔ لوگ عید کمانے کے چکر میں نا علامہ صاحب پورے سال کی روٹیاں سیدھی کر لیتے ہیں۔ یہ تو ہے۔ جیسا کہ ناظرین آپ نے جانا کہ رمضان کا مہینہ ابھی رواں دوا ہے، شیاطین جکڑ دیے گئے ہیں، اب باقی بچتا ہے انسان اور رمضان۔ انسان کو چاہیے کہ اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کرے اور رمضان کے مہینے کو ایک اچھے طریقے کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ گزارے، قرآن پاک زیادہ سے زیادہ پڑھے، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پہ درود پاک بھیجے، جتنا ہو سکے غریبوں کی مدد کریں، اپنے زکوٰۃ فطرہ ادا کریں، آپ اپنے رشتہ داروں کو دیں جو ضرورت مند ہیں، اپنے ہمسایوں کو دیں جو ضرورت مند ہیں، اور اس طرح سے اپنا رمضان کا مہینہ ایک اچھے طریقے کے ساتھ ایک سچے مسلمان بن کے گزاریں، کیونکہ کیا پتہ یہ آج ہمارا آخری مہینہ ہو، اور آپ کو پتہ ہے کہ فلسطین میں مسلمان کس ظلم و بربریت کا شکار ہے۔ خدارا ان کی طرف ہی دیکھ لیں کہ وہ کس حال میں ہے۔ اگر آج ہم اس حال میں ہوتے اور ہمارے اوپر بھی چھت نہ ہوتی، ہمارے پاس بھی کچھ کھانے کو نہ ہوتا، ہم بھی آج جو ہے ظلم و بربریت کے شکار میں ہوتے، تو پھر ہمارا کیا حال ہونا تھا۔ آج اگر میں ادھر بیٹھ کے بول رہا ہوں تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہے، یہ اللہ کی ایک نعمت ہے کہ جو اللہ نے عطا کی ہوئی ہے، اور ہمیں دعا کرنی چاہیے ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے، اللہ عز و جل ان کی غیبی مدد فرمائے، اور افواج اسلام کو اور حکمران اسلام کو غیرت ایمانی عطا فرمائے اور ایمان کا جذبہ عطا فرمائے کہ وہ سب نکل کے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ کر سکیں۔ اللہ عز و جل آپ کو ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان، ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں۔ السلام علیکم۔